بڑی سے بڑی مشکل سر پر آ جائے اور تدابیر جواب دے جائیں، کوئی تدبیر اس کام کو بنتے ہوئے کوئی تدبیر نظر نہ آ رہی ہو کہ یہ کام ہو جائے گا، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، میری مشکل دور ہو جائے گی، تو پھر آپ اس دعا کو پڑھو۔ آخری مرتبہ جب پڑھو گے تو اس کے بعد ساتھ اپنی دعا کو بھی شامل کرنا ہے، فرضوں کے بعد پھر بھی دعا مانگنی ہے، تو اللہ عز و جل آپ کی دعا کو شرف قبولیت مرحمت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی دعا لائے ہیں جو بہت بڑی دعا ہے اور وسیلے والی دعا ہے۔ ایک وسیلہ ہے اللہ کے نیک بندوں کا، اور اس دعا کا بڑا اثر ہے اور ہمارے بڑوں کا معمول ہے، اور قبولیت کے لیے بہت بڑی چیز ہے جب کوئی آدمی اس دعا کو اپنا معمول بنائے یا اپنے مشکل اوقات میں اس کو پڑھے، جب کوئی تدبیر کارگر نظر نہ آ رہی ہو، اس وقت اس دعا کو پڑھے تو اللہ رب العزت اس دعائے کامل کی برکت سے اس آدمی کو فوراً اس کا نتیجہ دکھا دیتے ہیں، بشرطے کہ یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، کیونکہ ہر دعا میں اور ہر عمل میں ذاکر کی اپنی قوت عقلیہ اور اس کی روحانیت کا دخل ہوتا ہے۔ اگر وہ کمزور ہے یا اس کا اعتقاد تھوڑا سا کمزور ہے اس دعا پر اور اس دعا کے الفاظ پر، تو دعا میں تاخیر ہو جاتی ہے، قبولیت میں تاخیر ہوتی ہے، پھر بندہ بد اعتماد ہونے لگ جاتا ہے کہ میری دعائیں ہیں یہ قبول نہیں ہو رہی، حالانکہ قبولیت تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بے نیاز ہیں، العیاذ باللہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ اپنے خزانوں کو محفوظ کرے، بالکل کمی نہیں آتی۔ اگر کسی بندے کو بڑے سے بڑا خزانہ عطا کر دے تو سوئی کے سوراخ کے برابر بھی کمی نہیں آتی اللہ کے خزانوں میں، تو وہ بچا کر رکھنے کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو غنی ذات ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بندہ مانگے تو اللہ پاک اس کے دل کی تاروں کی حرکات کو جانتے ہیں، وہ ضرور عطا کرتے ہیں۔ تو یہ دعا بہت مؤثر دعا ہے۔ اللہ کے مقبول ترین بندے اور وہ عظیم ہستی جو خدا سے نیچے نیچے اور خدائی سے اوپر اوپر مقام رکھتی ہے، اللہ رب العزت نے سب سے بلند مرتبہ ان کو عطا فرمایا، انہی کے واسطے سے، ان کے مبارک خاندان کے واسطے سے اور ان کے خلفائے کرام کے واسطے سے، اور وہ صحابہ کرام جو صحابیت میں سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں، ان کے واسطے سے دعا مانگی گئی ہے۔ اور علماء نے اس دعا کے بارے میں لکھا، فرمایا 3 روز تک موافق شرائط اس دعا کو پڑھے، اللہ رب العزت اس کی تمام تدبیریں جو اس نے اس کام کے لیے کی ہیں کامیاب کر دیں گے، اور وہ مخالف جنہوں نے تدبیریں کی اس کو ناکام کرنے کی، وہ فیل ہو جائیں گے، اللہ پاک اس کی تدابیر کو کامیاب کریں گے۔ تدبیر بھی ہو، تفویض بھی ہو، اپنے امور کو اللہ کے سپرد بھی کرے بندہ، یہ نہیں ہے کہ بالکل جزا فضا شروع کر دے، شور مچانا شروع کر دے اور اپنی خواہشات کو سامنے رکھے اور ان پر مصر رہے کہ جو میں چاہ رہا ہوں یہ ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو، بلکہ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد بھی کرے اور اس کے لیے تدبیر بھی اختیار کرے۔ یہ دیکھیں آپ، ایک آدمی ہے تفویض کرتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو رجل مومن تھا، اس کی ایک مقبول دعا ہے جو پریشان حال لوگوں کے لیے بہت مؤثر ہے، اور ایسے لوگ جو کسی ظالم، جابر اور سرکش کے ظلم میں ہوں، اس کے پنجے میں جکڑے ہوئے ہوں، تو اس وقت اس دعا کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا اس وقت؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ دشمن کون تھا؟ فرعون تھا۔ تو انہوں نے تفویض کی، اے اللہ یہ میرا دشمن ہے،
میں مقابلے کی سکت نہیں رکھتا، یہ بہت طاقتور ہے، میں اپنے معاملے کو تیرے سپرد کرتا ہوں، تو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اے پروردگار اپنے بندوں کے احوال سے واقف ہے، میں تیرے سپرد کر رہا ہوں یہ معاملہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سرکش ظالم اور اس کے دشمن سے اس کی حفاظت فرمائی۔ تو تفویض کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے سپرد کر دینا، اور تدبیر جو ہے وہ تفویض کے مخالف نہیں، یعنی اللہ کے سپرد بھی کرنا چاہیے اپنے معاملات کو، اس مصیبت اور مشکل سے نکلنے کی کوئی تدبیر بھی اختیار کرنی چاہیے۔ جتنے معاملات ہیں جن کے خارج میں اللہ نے اسباب بنائے ہیں، تو ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، اسباب کو اختیار کرنے کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اللہ میں نے تو اپنی طرف سے تدبیر کی تھی، اب آگے تیرا کام ہے اس کو قبول کرنا، تو اللہ عز و جل اس کو قبول فرما لیتے ہیں، اس کے کام آسان کر دیتے ہیں۔ آگے اللہ کی مرضی اگر بندے کی مصالح اور حکمت کے عین مطابق ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں، اگر اس کے لیے نقصان ہے تو عطا نہیں بھی کرتے، تو پھر بندے کو اس پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ دعا جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ بہت ہی مؤثر ہے اور وسیلہ ہے اللہ رب العزت کی ذات عالی کو پیش کیا جا رہا ہے، اللہ کے برگزیدہ اور پسندیدہ بندے کا، جن کا اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک بمحمد ورفعتہ، اے اللہ تجھ سے میں سوال کرتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی کے وسیلے سے جو تو نے ان کو عطا فرمائی، فرش سے اٹھایا اور عرش پر بلایا، اور پھر تحفے تحائف بھی مرحمت فرمائے۔ وَبِصِدْقِ أَبِي بَكْرٍ وَخِلَافَتِهِ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سچائی، صداقت اور ان کے خلافت کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صداقت زمینوں پہ بھی معروف، آسمانوں پہ بھی مشہور ہے، اور یہ وہ واحد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں جن کی 4 نسلوں کو اللہ نے شرف صحابیت مرحمت فرمایا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوسف ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، 4 نسلوں تک اللہ کے نبی ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے افراد 4 نسلوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر خود بھی صحابی، ان کا ابا بھی صحابی، ان کے بیٹے بھی صحابی، ان کی بیٹیاں بھی صحابی، پوتے بھی صحابی، ان کو بھی اللہ نے شرف صحابیت مرحمت فرمایا ہے۔ اور صداقت کے تذکرے ان کے پچھلی کتابوں میں بھی اللہ نے کیے ہیں۔ تو وَبِصِدْقِ أَبِي بَكْرٍ وَخِلَافَتِهِ، اے اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بھی دعا مانگتا ہوں، اور سیدنا صدیق اکبر کی صداقت اور خلافت کے واسطے سے بھی تو سے سوال کرتا ہوں۔ وَبِعَدْلِ عُمَرَ وَصَلَابَتِهِ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کے وسیلے سے تو سے سوال کرتا ہوں۔ جب عدل کی بات آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نہ کسی خاندان کو دیکھا، نہ کسی اپنے کو دیکھا، بلکہ جو فیصلہ کرنا تھا وہ کر دیا، ایمانی غیرت سامنے رکھی، بالکل کوئی اس کے اندر نرمی کا پہلو رکھا ہی نہیں۔ ایمان ہے، اسلام ہے، اس کے اندر کیا کس چیز کی نرمی؟ تو اسی طرح وَبِحَیَاءِ عثمان وَسَخَاوَتِهِ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیا اور اس کی سخاوت کے وسیلے اور ذریعے سے تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت کا یہ عالم ہے، 1400 سال بیت چکے ہیں، آج تک ان کی سخاوت چل رہی ہے، ان کے باغات چل رہے ہیں، اور ان کے اکاؤنٹس ہیں وہاں عرب کی بینکوں میں، جن کو خاص طور پر اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، رفاع عامہ کے لیے، غریب غرباء کے لیے، وقف کے دسترخوان ہیں جو صدقات و خیرات وہ چل رہے ہیں۔ اسی طرح وَبِعِلْمِ عَلِيٍّ وَشُجَاعَتِهِ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علم
اور ان کی شجاعت کے برکت سے آپ سے سوال کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور ان کی شجاعت کے بارے میں آپ نے کئی ایک واقعات سنے ہوں گے، مختصر یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غالباً غزوہ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یہ خیبر فتح نہیں ہو رہا، کل میں اس کو جھنڈا عطا کروں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح نصیب فرمائیں گے۔ ساری رات صحابہ کرام دعا مانگتے رہے، اور صبح کا جب وقت ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سر اوپر کر کے دیکھ رہے ہیں، وہ ادھر سے دیکھتا ہے، وہ ادھر سے، کہ حضور آج مجھے بلائیں گے اور جھنڈا مجھے عطا کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اس کو جو وہاں تھے نہیں، فرمایا علی کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہیں، ان کی آنکھوں میں درد ہے۔ فرمایا بلاؤ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ وہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا مرحمت فرمایا، فرمایا کیا ہے علی؟ عرض کیا یا رسول اللہ آنکھوں میں درد ہے۔ فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے لعاب دہن لگایا، آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئی، اور اس دن اللہ نے حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ پہ فتح بھی مرحمت فرمائی تھی۔ شجاع تھے حضرت، بڑے بہادر آدمی تھے۔ اور اسی طرح وبی شرفی فاطمہ و نسبتها، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو آپ نے شرف اور مقام مرحمت فرمایا، اور ان کی نسبت سے میں آپ سے دعا مانگتا ہوں۔ حضرت فاطمہ کا اللہ نے کیا مقام بنایا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دن قیامت کے اللہ رب العزت فرمائیں گے یا معشر الانبیاء والاولیاء غضوا ابصارکم، اے انبیاء اولیاء کی جماعت اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ وہ اپنی نگاہیں جھکا لیں گے اور پوچھیں گے کیا وجہ ہے، کیا بات ہے، کیوں نگاہوں کو جھکوایا جا رہا؟ فرمایا کہ نگاہیں جھکا لو، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پل صراط سے گزر رہی ہیں۔ یہ ان کا مقام ہے۔ ان کی نسبت سے جب دعا مانگی جائے گی، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کیوں قبول نہیں فرمائیں گے؟ اور وَبِسَخَاوَةِ الْحَسَنِ وَرُتْبَتِهِ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور ان کے بلند مرتبے کے وسیلے سے تو اس سے دعا مانگتا ہوں۔ اور وَبِشَهَادَةِ الْحُسَيْنِ وَغُرْبَتِهِ أَن تَقْضِيَ حَاجَتِهِ، یہ دعا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور ان کا بلند مرتبہ، حضرت بہت سخی تھے، اور جب بھی کوئی فقیر حضرت سے خیرات مانگنے کے لیے آتا تھا، فقیر نہیں رہتا تھا بلکہ غنی ہو جاتا تھا۔ ایک آدمی آیا حضرت کے پاس، کہنے لگا حضرت میں نے آج تک 1 لاکھ اشرفی نہیں دیکھی۔ حضرت نے فرمایا دکھاؤ بابا اس کو 1 لاکھ اشرفی۔ اس کو دکھائی، اس نے کہا اللہ تیرا شکر ہے۔ فرمایا کس چیز پہ شکر ادا کر رہے ہو؟ کہا 1 لاکھ اشرفی دیکھی نہیں تھی، آج دیکھ لی ہے تو شکر ادا کر رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا لے جاؤ 1 لاکھ اشرفی اور اچھی طرح اللہ کا شکر ادا کرو، لے جاؤ، آپ کو دے دی ہے میں نے۔ غریب نہ رہتا جب ان سے خیرات مانگتا، مالدار ہو جاتا تھا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اس کو تو پوری دنیا جانتی ہے کیا مقام ہے ان کی شہادت کا۔ اور ان تقضی حاجتی یا قاضی الحاجات، اب پوری دعا میں پڑھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے اللہم انی اسألک بمحمد ورفعتہ وبصدق ابی بکر وخلافتہ وبعدل عمر وصلابتہ وبحیاء عثمان وسخاوتہ وبعلم علی وشجاعتہ وبشرف فاطمہ ونسبتها، ہاں ضمیر مؤنث کی ہے کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا عورت ہیں، اس لیے ہاں ضمیر آئی۔ وَبِسَخَاوَةِ الْحَسَنِ وَرُتْبَتِهِ وَبِشَهَادَةِ الْحُسَيْنِ وَغُرْبَتِهِ أَن تَقْضِيَ حَاجَتِي يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ، اس کے اعداد 159 ہے، موافق شرائط اور تعداد۔ جو آدمی بھی اس دعا کو پڑھے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کرے۔
اس کے معاملات کو آسان کر دیا جائے، اس کے لیے اسباب کا جال پھیلا دیا جائے، یہ بھی سبب ہے تیرے مقصد کو حاصل کرنے کا، یہ بھی سبب ہے تیرے مقصد کو حاصل کرنے کا۔ اور ان مقدس ہستیوں کے وسیلے سے جب دعا مانگی جائے تو کیوں قبول نہ ہو؟ ہمارے اکابرین میں سے ایک بہت بڑے بزرگ روضہ رسول اللہ پر کھڑے ہوئے ہیں اور دعا مانگ رہے، ایک شرطا آیا زور سے بولنے لگا، او فلاں آدمی، شرک شرک، یہ شرک ہے، یہاں کیوں ہاتھ اٹھا رہے ہو؟ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تم ہاتھ اٹھا رہے ہو، دعا مانگ رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا لیسا بھی شرک، یہ شرک نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ یہ تو شرک ہے، بندوں کے سامنے ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ بلند مقام ہے تو اللہ کے بندے۔ ہمارے ان بزرگوں نے فرمایا کہ لیسا بھی شرک، وسیلہ، یہ وسیلہ ہے، شرک نہیں ہے۔ اس نے کہا توسل بالاعمال لا بالذوات، وسیلہ تو اعمال کا دیا جاتا ہے، ذات کا نہیں دیا جاتا۔ وہ غار والے لوگ تھے، اپنے عمل پیش کر رہے تھے، تو انہی کی برکت سے اللہ نے مصیبت ان کی اتار دی تھی، تو تم تو وسیلہ دے رہے ہو بندوں کا۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا یہ وسیلہ بندوں کا نہ دیا جائے، اعمال کا دیا جائے، نماز کا وسیلہ، روزے کا وسیلہ، تلاوت کا وسیلہ۔ انہوں نے کہا یہ وسیلہ تو ہمارے بزرگ بڑے علمی قابلیت رکھنے والے بزرگ تھے، اللہ والے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا کیوں وسیلہ اعمال کا کیوں ہو، ذات کا کیوں نہ ہو؟ اس نے کہا الاعمال محبوب لا ذوات، اعمال اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، ذات اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے۔ انہوں نے بڑی پتے کی بات کی، فرمایا کہ اچھا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ذات محبوب ہے، آپ قرآن پڑھو، یحبہم و یحبونہ، دونوں طرف سے ذات، وہ اللہ کی ذات سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی ذات اپنے نیک بندوں سے محبت کرتی ہے۔ یہاں تو اعمال کا وسیلہ نہیں ہے، یہاں تو ذات کا وسیلہ ہے۔ پھر حضرت نے بڑے پتے کی بات کی، فرمایا بات سنو، آپ عرب ہو اور اس کو شرک سمجھ رہے ہو، قرآن تو ذات کو بھی محبوب کہتا ہے۔ اچھا اگر تو 2 رکعت بھی پڑھے، کیا تیری 2 رکعت اللہ تعالیٰ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر محبوب ہیں؟ قطعاً نہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب بہت محبوب ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ تیری 2 رکعت اللہ کو اتنی پسند ہیں جو خیالات سے بھری ہوئی ہے، تجھے دنیا کے خیالات آتے رہے اور دیگر خیالات گزرتے رہے اور تم نماز پڑھتے رہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا کہ تو جب کبھی زمین پہ سر بسجدہ ہوا، زمین سے آنے لگی صدا، تیرے دل میں تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تیرے دل میں تو بت ہے نا، تو نے تو سہارے ڈھونڈے ہوئے ہیں بندوں کے، ایک طرف سے صلاۃ الحاجت پڑھتا ہے، کام اللہ کو بتاؤں گا، اور سوچ رہا ہے نماز میں کہ فلاں سے کہہ دوں تو کام ہو جائے گا۔ تو جب یہ سوچ رہا ہے تو تیرا ایمان و یقین کمزور ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سب سے بڑھ کر محبوب ہے، حضور سے بڑھ کر کوئی پسند نہیں، اللہ تعالیٰ کو حضور سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں ہے، سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ جب ہم حضور کے واسطے سے اور حضور کے خلفاء کے واسطے سے، حضور کے خاندان کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے، اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسم اعظم کا مقام رکھتی ہے۔ جو بھی اس کو پڑھے مانگے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو شرف قبولیت مرحمت فرمائے۔ اور کوشش کی جائے صبح کے وقت اٹھ کر، فجر کی نماز کے لیے جب اٹھتے ہیں، اذانوں کے وقت اٹھو، 2 رکعت نماز سنت ادا کرنے کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث 41 مرتبہ پڑھو۔ پھر اس کے بعد وقت ہو تو یہ دعا پڑھو، اس دعا کو پڑھتے رہو فرض تک۔ فرائض پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اللہ پاک آپ کی دعا کو شرف قبولیت مرحمت فرمائیں گے۔ آپ جب مہم بہت بھاری ہو،
بڑی سے بڑی مشکل سر پر آ جائے اور تدابیر جواب دے جائیں، کوئی تدبیر اس کام کو بنتے ہوئے کوئی تدبیر نظر نہ آ رہی ہو کہ یہ کام ہو جائے گا، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، میری مشکل دور ہو جائے گی، تو پھر آپ اس دعا کو پڑھو۔ آخری مرتبہ جب پڑھو گے تو اس کے بعد ساتھ اپنی دعا کو بھی شامل کرنا ہے، فرضوں کے بعد پھر بھی دعا مانگنی ہے، تو اللہ عز و جل آپ کی دعا کو شرف قبولیت مرحمت فرمائیں گے۔ یقین کامل سے مانگنی چاہیے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ان معروضات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔